جی گائی صاحب، حضرت ابوالفضل الختلی کی شخصیت جو ہے وہ چونکہ حضرت داتا گنج بخش کے مشائخ میں سے ہیں، تو ان کی عظمت کو اور ان کی جو بزرگی ہے اور ان کا جو عظیم مقام ہے اس کو بیان کرنے کے لیے اور جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، درخت اپنی جڑ سے نہیں اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ پھل نظر آتا ہے اور پھل کے ذریعے سے اسلاف کی عظمت پر پھل کے ذریعے سے اس درخت کی تاثیر آگے چلتی ہے۔ تو خود داتا حضور نے لکھا کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے شیخ سے زیادہ باہیبت اور پررعب شخصیت کوئی نہیں دیکھی۔ صحیح۔ باوجود ہے کہ وہ بہت سادہ زندگی گزارتے تھے اور ریا سے دور تھے، خلق خدا سے دور تھے، مخلوق سے دور تھے، اس کے باوجود ان کی شخصیت کے اندر جو فقر کے آثار تھے وہ اس درجہ کمال کے موجود تھے۔ اگر ہم غازی صاحب دیکھیں، حضرت ابوالفضل الختلی کی شخصیت کے بارے میں ہمارے پاس جو سب سے بڑا ماخذ ہے وہ کشف المحجوب ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور کشف المحجوب میں جتنی جامعیت کے ساتھ حضرت داتا حضور نے اپنے شیخ کا ذکر کیا وہ کمال ہے۔ یعنی آپ ان کی زندگی کے واقعات بھی لے کے آئے ہیں، تعلیمات بھی لے کے آئے ہیں، اور کن کن بنیادی تصورات کو حضرت داتا حضور نے اپنے طریقت کے تصورات کو جن اصولوں پہ استوار کیا ہے اپنے شیخ کی رہنمائی میں، اس کی تفصیلات کو بھی انہوں نے استدلال کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہاں میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ جولی والا واقعہ سنائے نا کہ ان کی گود میں تھے۔ میں ایک واقعہ، میں بالکل اس طرف آ رہا ہوں، بلکہ اس واقعے کی خاص ریلیونس حضرت علامہ کے ساتھ ہے۔ اچھا، تو لہٰذا میں یہیں سے بات شروع کروں گا۔ چلو، وہ تو بڑی اچھی بات۔ وہ ایسا ہے کہ جس آپ داتا حضور فرماتے ہیں کہ بیت الجن میں میں اپنے شیخ کے پاس حاضر تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ بیت الجن حضرت ابوالفضل الختلی کی جائے قیام تھی۔ اچھا، میں یہاں ایک اضافہ کر دوں آپ کی بات میں بیت الجن اپنے ناظرین کے لیے، کہ وہاں کے بارے مشہور تھا کہ وہاں بہت جنات ہیں اور جنات لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ حضرت ابوالفضل الختلی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہ گئے تو جنات نے کسی بندے کو ان کے قیام کے دوران نقصان نہیں پہنچایا، اور پھر جب آپ کا جنازہ ہوا تو انسانوں سے زیادہ جنات شریک تھے جنازے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ جب میں یہ میرے شیخ کا آخری وقت تھا اور ان کا سر میری گود میں تھا، اور میں اپنے کسی پیر بھائی کے کسی معاملے کی وجہ سے پریشان تھا، تو حضرت شیخ پریشانی تھا، اندر غصہ میرے تھا۔ شیخ طریقت نے آنکھ کھولی اور دیکھا مجھے اور کہا، علی میں تمہیں عقیدے کی ایک بات سمجھانے لگا ہوں، اگر تم اس بات کو پختہ کر لو، اس پہ قائم ہو جاؤ، تو زندگی بھر ہر طرح کی پریشانی سے اور کبیدگی سے پاک ہو جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے۔ وہ یہ ہے کہ ہر حالت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہر محال، اور یہ کبھی بھی مستقل نہیں ہوتی۔ آپ کو چاہیے کہ اب مسائل و حالات کے بجائے اللہ کی طرف نگاہ کرو اور اس سے نکل جاؤ، بندوں سے نکل جاؤ، اس سے نکل جاؤ۔ اچھا غازی صاحب دیکھیں، زبور عجم میں علامہ کی غزل ہے، اس کا ایک شعر ہے، بالکل اس بات کو علامہ نے بیان کیا ہے۔ اچھا، پیر ما گفت جہاں بر روش محکم نیست۔ میرے شیخ نے مجھے یہ نصیحت کی ہے کہ دنیا ایک حال پہ قائم نہیں ہے۔ اب دیکھیں بات ہی وہ کر رہے ہیں، میرے شیخ نے مجھے یہ نصیحت کی، واہ واہ واہ، از خوش و ناخوش او قطع نظر باید کرد۔ اچھے حالاتوں کو برے، ان سے نکل جاؤ، ان پہ نگاہ نہ جماؤ۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ جو تعلیم یہ سمجھو کہ اس مالک کی طرف سے آگے ہے، اگر کوئی برے حالات ہیں، امتحان آزمائش اس طرف سے ہے، وہ اس کی طرف سے بہتر جانتا ہے، بندہ نہیں کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ ہمارے لیے بہتر جانتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ علامہ کا کشف المحجوب کے ساتھ کتنا تعلق تھا۔ کشف المحجوب کے اندر ہے یہ واقعہ، یعنی اتنی مائنیوٹ ڈیٹیلز پہ کسی کی نگاہ ہوگی تو اس کو بیان کرے گا نا۔ پھر داتا صاحب کا آنا، خاص کرم فرمائی کرنا، حضرت معین الدین چشتی اجمیری کا آنا، ایسا ہی ہے۔ تو یہ جو جتنے معاملات ہیں، اچھا ہم دیکھتے ہیں غازی صاحب، دیکھیں کہ داتا حضور کے سفر بھی آپ دیکھیں کتنا فاصلہ ہے، کہاں لبنان، کہاں آذربائیجان، کہاں ماورا النہر، کہاں سنٹرل ایشیا، یعنی کہ وہ اپنے شاہ طریقے سے ملنے کے لیے وہاں جانا اور ان کی خدمت میں رہنا اور ان کی خدمت میں تربیت پانا۔ تو یہ جو سارے معاملات ہیں، یہ حضرت داتا گنج بخش کی اپنے شیخ کے ساتھ عقیدت، محبت اور ان کے ساتھ جو ان کا ربط ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے معاملات بھی حضرت داتا حضور نے بیان کیے ہیں جو ان کی ہم سفری کو بیان کرتے ہیں۔ جیسے وہ فرماتے ہیں کہ ہم آذربائیجان میں تھے، اکٹھے جا رہے تھے، تو میں نے دیکھا راستے میں ایک ایسی جگہ آئی جہاں پہ غلہ کاٹا جا رہا تھا اور غلہ تقسیم کرنے کا وقت تھا، تو بہت سے درویش وہاں پہ غلہ لینے کے لیے کھڑے تھے، اناج لینے کے لیے کھڑے تھے۔ تو میرے شیخ نے ان کو دیکھ کے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اعلیٰ کے بجائے اسفل کو چن لیا ہے اور اس تجارت کو اختیار کیا ہے جس میں برکت نہیں ہے، جس میں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ انہوں نے طریقت کو
ایک ذریعہ بنا لیا ہے، اپنے صوفیانہ Business، حلیے کو تصوف، دنیا کو اخذ کرنے کا ایک ذریعہ بنا تصوف لیا ہے، کو، خانقاہ کو انڈسٹری دنیا داری کے لیے یہ کہنے کا ایک مطلب ذریعہ بنا لیا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ اصل طریقت کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے، اور اخلاص کس چیز کو کہتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ غازی صاحب جو حضرت داتا گنج بخش کی بنیادی اپروچ ہے، جو سلسلہ جنیدیہ ہے جس پہ وہ آپ قائم ہوئے، یعنی جو آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت تک جو دو بڑی ٹریڈیشنز تھیں، ان میں ایک سکر کی ٹریڈیشن تھی جو حضرت باجد بستامی کی طرف جاتی ہے، ادھر بھی اور جاتی ایک ہے، صاحب ابو بکر شبلی پہ بھی تو ہے، منصور کا دور ہے۔ ایک صاحب کی ٹریڈیشن تھی جو حضرت جنید بغدادی کی طرف جاتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے شیخ طریقت کی تعلیمات سے متاثر ہو کے اس راستے کو اختیار کیا ہے، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جس میں سلامتی ہے، ٹھیک، یہ وہ راستہ ہے جو استدلال پر مبنی ہے، جو تصحیح خیال پر مبنی ہے، جو معارف کو سمجھنے پر مبنی ہے۔ اور یہاں وہ اپنے شیخ کا شعر، اچھا میں نے ایک جگہ جو کال پڑھا ہے نا ان کا حضرت جنید بغدادی کا، کہ آپ نے ایک مرتبہ اخلاص کی بات کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ مسلمان قبروں میں چلے گئے، اسلام کتابوں میں رہ گیا، یعنی اخلاص کا درجہ دیکھیں کہ کتنا بڑا ہے۔ اور پھر وہ فرماتے تھے کہ تصوف اس شے کا نام ہے کہ شریعت آپ کا مزاج بن جائے۔ ویسے یہ تصوف اتنا اسی بڑا تربیت کا اصول ہے۔ نام ہے نا، دیکھیں تصوف ایک تربیت ہے جس میں آپ کی طبیعت سے تکلف نکل جاتا ہے، واہ واہ، مزاج بن جائے، مزاج بن جاتا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور اس سے ہٹ کے آپ کسی چیز کو ڈائجسٹ ہی نہیں کر سکتے، کسی چیز کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ تو جب طبیعت کے اندر سے ہر طرح کا تکلف نکال دیا جائے اللہ اور اس کی رضا پر چلنے کے لیے، یہی تو تصوف کا حاصل ہے۔ اور اگر تصوف یہ نہ دے سکے تو پھر تو تصوف سے کچھ اخذ نہ کیا زندگی میں۔ ٹھیک ہے بنیادی تعلیم ہی یہی ہے۔ ڈاکٹر واپس آئیں گے نا تو آپ نے اس پہ بھی بات کرنی ہے، مجھے بہت تکلیف ہے، مجھے دوستوں نے بھیجے ہیں کچھ آرٹیکلز، یہ جو گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا نا بڑا اچھا خوشائن تھا گورنر صاحب نے کہ قرآن پاک پڑھایا جائے گا یونیورسٹی میں، اس وقت ڈگری نہیں دی جائے گی جب تک قرآن پاک نہیں پڑھ لیں گے۔ اس پہ کچھ لوگوں کو جو سول سوسائٹیز کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا جی یہ کیا جی اب قرآن پڑھایا جائے گا لوگوں کو یونیورسٹیوں میں، فلاں کیا جائے گا۔ اقبال جو تھے وہ بھی باہر سے تعلیم حاصل کی، قائد اعظم بھی باہر سے پڑھ کے آئے۔ بھائی قائد اعظم کو جب قرآن پاک کا تحفہ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ نے دیا تو انہوں نے کہا میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے، میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ قائد اعظم اس پہ میں نے لکھا بھی ہے ان لوگوں کے جواب میں، اتنا جان لیں قائد اعظم باہر سے پڑھ کے آئے، کس ادارے سے پڑھا قائد اعظم نے اور اس ادارے میں گئے کیوں؟ بہت اچھے، بہت اچھے۔ ان کے سارے اور سوالات اقبال کا جواب قرآن اس کے بات بارے کے میں اندر کیا کہتا ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔